نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک حضرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں دے ہر درود نبی پاک دے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو سنا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو مخاطب کر کے کہ اے انسان تیری کامیابی کا راز کس چیز کے اندر ہے؟ آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نشیز کا کرم پرواسطہ دربار عالیہ حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے چلائی گئی اصلاحی جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصلاحی جماعت کا جو مشن ہے، جو پیغام ہے، وہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جملہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عوام الناس یعنی پوری عالم انسانیت تک پہنچانا مقصود ہے۔ آج کا ہمارا مل کر یہ بیٹھنا، ہمارے بزرگ جو بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی دلی محبت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات گرامی سے ہے، انہوں نے اس پاک محفل کا انعقاد کیا اور بندہ ناچیز کو اس محفل میں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے اور ان بزرگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو دعوت دی۔ تو اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی اس محفل کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کے صدقے اس پورے علاقے کے اوپر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو آپس کے اندر پیار، محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک اس علاقے کے تمام لوگوں کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی کامل معرفت اور پہچان عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین قرآن و حدیث کے اس آفاقی اور عالمگیر پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے کہ جو اسلام کا عملی اور آفاقی پیغام لے کر اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اور بالخصوص اس پیغام کو لے کر اس کائنات کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ پاک نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے نیک اور صالح برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنی مخلوق کو رہنمائی اور اپنی ذات کی طرف بلانے کے لیے ان انبیاء کو اور صوفیاء کو بھیجا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی تک جو دین ارتقا پذیر ہوتا رہا، اور جس دین کو مختلف انبیاء مختلف قبائل کے اندر، مختلف خطوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر جس دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اوپر اس دین کو مکمل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دین کو آپ کے اوپر مکمل فرمایا، اور یہ اعلان فرمایا کہ میرا محبوب کسی ایک زبان بولنے والے کا نبی نہیں ہے، وہ کسی ایک خاص خطے کا نبی نہیں ہے، وہ کسی ایک خاص قبیلے کا نبی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب کی رحمت وہ ان دو عالم کے اندر موجود نہیں بلکہ ہر اس جہان کے اندر ہے جو جہان ازل سے لے کر ابد تک قائم ہے۔ ہر اس جہان کے اندر میرے محبوب کی رحمت قائم اور دائم ہے۔ اور پروفیسر مائیکل ہارٹ، جس نے دنیا کی 100 عظیم شخصیات کے اوپر کام کیا، اور اس نے یہ لکھا کہ تاریخ انسانی کے دنیا کے عظیم ترین جو لوگ تھے وہ کون تھے۔ جب اس نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی تو اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی شخصیات گزری ہیں، ان تمام شخصیات میں سے اعلیٰ اور عرفہ سب سے بلند جو شخصیت ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور اس نے اس بات کی دلیل اس طرح سے پیش کی، اس نے کہا کہ ہر دور کے اندر 2 طرح کی فکریں رائج رہی، ایک الہیات اور فکریات کے حوالے سے ہے جس کے اندر مذہب لیا جاتا ہے، کتابی مذہب لیا جاتے ہیں، غیر کتابی مذہب لیا جاتے ہیں، اور دوسری طرف اس نے کہا کہ اس طرح کی شخصیات بھی گزری ہیں کہ جن کا مذہب اور فکریات سے ہٹ کر دنیا داری سے وابستہ، جس کے اندر نظام حکومت، نظام معیشت، نظام سلطنت، اس طرح کے نظام آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 2 بڑی شخصیات لگی، ایک طرف سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ شخصیت تھے جو فکریات اور الہیات کے اندر بلند مقام رکھتے تھے،
اور دوسری طرف مجھے سکندر اعظم نظر آیا جو امور دنیوی کے اندر بلند مقام رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان دونوں شخصیات کے مطالعے کے بعد مجھے ایک تیسری شخصیت نظر آئی جس کے اندر امور دنیوی وہ سکندر اعظم سے بڑھ کر تھے، جنہوں نے حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، نظام حکومت بھی دیا، اور دوسری طرف جن کی نظر وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بلند کر چلی گئی، وہ شخصیت امور دینی کے اندر بھی دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھی، اور وہ شخصیت امور دینی کے اندر بھی دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھی، اور وہ شخصیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ اس کائنات کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بڑی شخصیت کا ظہور نہیں ہوا، امور دینی کے اندر بھی اور امور دنیوی کے اندر بھی، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نظام واضح فرمایا، اس نظام میں ایک انسان سے لے کر ایک معاشرہ کی رہنمائی فرمائی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر جتنے بھی لوگوں نے تربیت فرمائی، وہ جس طرح امور دینی کے اندر ایک درجہ کمال رکھتے تھے، وہ اسی طرح اپنے امور ظاہری کے اندر بھی بے مثال لوگ تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ کائنات تم سے ہے، اس کائنات کی رونق، اس کائنات کی چمک تمہارے اخلاق کی رونق سے ہے، تمہارے کردار کی چمک دمک سے ہے۔ آپ دیکھیں، اگر انسان کا کردار تعریف ہو جائے تو یہ پوری دنیا تعریف ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر ظالم ہو جائے تو پوری دنیا کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر وحشی ہو جائے تو پوری دنیا کے اوپر وحشت پھیل جاتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی بنیاد سے پکڑ کر اس کی رہنمائی فرمائی۔ بزرگوں نے مجھے گزارش کی تھی، آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عنوان کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن میرے بھائیو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو تعارف کی محتاج نہیں، جو پوری دنیا کی انسان جو ہے وہ سب آپ کے نام سے واقف ہے، آپ کی فضیلت سے، آپ کی کرامات سے، آپ کی تعلیمات سے کہ آپ کس شان کے مالک ہیں۔ آپ اپنی شان کے متعلق موضوع تھوڑا سا کٹ کے چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شہباز کرم پرواز بیچ دریا کرم دے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وعدہ تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جانا میرا۔ کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک پائق غنی ہے، آپ خدا کی بارگاہ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا کہ مجھے اس رحمت کے دریا سے ایک قطرہ نصیب ہو جائے، اگر وہ قطرہ نصیب ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو فقر کی ہستی ہیں، سخیوں کے بادشاہ، عارفوں کے سلطان، آپ فرماتے ہیں کہ میں شہباز کرم پرواز بچ دریا کرم دے ہوں، زبان کا میری کن برابر لکھے موڑا کم قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو ورگے میرے اپنے کس کم دے ہوں، حاتم تائی جے لکھ کروڑا در باہو دے ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اب کسی طرف کے محتاج نہیں، لیکن میرے بھائیوں آج وقت یہ ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ جس قوم نے، جس مسلمان نے، جس مومن نے اس دنیا کے اوپر کردار ادا کیا ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، حضور کے دین کو بلند کیا ہے، اللہ نے اس کے نام کو بلند کیا ہے۔ آج وقت ہے کردار کا، آج وقت ہے عمل کا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی،
باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ دیکھیں بنیادی طور پر انسان تین حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ آج انسان کی وضاحت ہوگی اور ہم یہ احادیث سے فرمان ہیں۔ آپ دیکھیں انسان بنیادی طور پر تین حصوں کے اندر تقسیم ہے اور ان تینوں حصوں کے ذریعے انسان اس دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور ان تینوں کے حصوں کو دیکھیں تو انسان کا پہلا حصہ انسان کا جسم ہے، انسان کا دوسرا حصہ انسان کی عقل ہے اور انسان کا تیسرا حصہ انسان کی روح ہے۔ اور اس دنیا کے اندر یہ وجود ایک نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عقل کے اندر کیا ہے، انسان کی روح کے اندر کیا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کو کیا رہنمائی عطا فرمائی، عقل کو کیا رہنمائی عطا فرمائی اور روح کو کیا رہنمائی عطا فرمائی۔ اس کی ایک بنیادی وضاحت ہمیں صحیح مسلم شریف کی احادیث سے ملتی ہے اور یہ احادیث صحیح بخاری شریف کے اندر بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اور اگر وہ مسافر ہوتا تو مسافر کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، اس کے کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل حشاش بشاش اور صاف ستھرے سفید لباس میں ملبوس تھا۔ جیسے ہی آیا کسی سے نہیں ملا، آ کے حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوئے، نہ تو مدینے کے اندر ایسا کوئی شخص دیکھا ہے اور اگر یہ مسافر ہے تو مسافر کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل حشاش اور بشاش ہے اور اتنا بے تکلف ہے حضور کی ذات کے ساتھ کہ جیسے ہی آیا کسی سے نہیں ملا، جا کے حضور پاک کی بارگاہ میں جا کے اور اتنا قریب ہو کے بیٹھا، اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھٹنے مبارک کے ساتھ مس کر دیا اور آپ سے سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ قال فاخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے محبوب مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود صرف اللہ کی ذات ہے، اور پھر تم یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ نماز قائم کرو، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور اسلام یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، وَتُحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اسلام یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو جب کہ تمہیں اس کی استطاعت میسر ہو۔ یہ اسلام ہے۔ تو اس شخص نے آگے سے عرض کی قال صدقت، اے اللہ کے محبوب آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ شخص حضور کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جب حضور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں
پھر اس کی یہ تصدیق کر رہا ہے کہ حضور آپ نے سچ کہا. سوال ایسے کرتا ہے جیسے کچھ بھی نہ جانتا ہو اور تصدیق اس طرح کر رہا ہے کہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا قالا فاخبرنی عن الایمان، کہ اللہ کے محبوب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لیتے ہو، پھر اس کے ملائکہ کے اوپر ایمان لیتے ہو، پھر اس نے جو کتابیں بھیجی ان کتابوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ. وَرُسُلِهِ، اس نے جو رسول بھیجے ان رسولوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ. اور جو آخرت ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ. جو قضاء و قدر ہے، جو تقدیر کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ. دوسری بار پھر اس نے کہا قَالَ صَدَقْتَ، اے اللہ کے محبوب آپ نے سچ کہا. اور ساتھ اس نے تیسرا سوال کیا قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اے اللہ کے محبوب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قال الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہو. میرے بھائی حضور کو اب ماشاءاللہ صحابہ کرام باشعور لوگ بیٹھے ہیں. حضور کے فرمان کے اندر ایک چھوٹا سا سوال نظر آتا ہے. سوال یہ ہے حضور نے فرمایا کہ انسان یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر انسان خدا کو نہ دیکھ سکتا تو آپ کبھی نہ یہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تمہارا ایمان اس معیار کے اوپر نہیں کہ تم اس ذات کو دیکھ سکو تو پھر اتنا ضرور ہو تمہارا یقین یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو قابل اور یہ سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر وقت نہیں دیکھ رہی. اللہ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے. وہ انسان کے ہر قول سے ہر فعل سے ہر عمل سے واقف ہے. لیکن میرے بھائی صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کو اس معیار پر لے گیا جو حضور کے احسان کا جو پہلا ایمان کا معیار بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر اس کی بندگی کی. اگر آپ دوسرے فرمان کے اوپر بھی اتفاق کرتے ہیں، اگر اس بات کے اوپر بھی مسلمان کا یقین پختہ ہو جائے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، پھر بھی وہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے. کیوں؟ اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر وہ انسان کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرے گا، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائے گا. کیوں؟ اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اس بات کے اوپر بھی انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اس بات کے اوپر انسان کا یقین پورا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے. لیکن حضور کے فرمان کے مطابق، صوفیاء کی تعلیمات کے مطابق ایمان کا جو پہلا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر اس کی بندگی کی. پھر وہ شخص چلا گیا اپنے سوالات کے جواب دے کر، اور جو جوابات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائے. اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ آپ آگے سے عرض کرتے ہیں قلت اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جَبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. اے عمر یہ جبریل امین تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ جبریل امین تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے
آئے تھے، اب ان سوالات کو جو جبرائیل امین نے صحیح مسلم شریف احادیث کے مطابق کیے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیے، اب ان سوالات کو آپ انسان کی اس اجزائے ترکیبی کے اوپر لے کے آئیں کہ انسان کا پہلا اجزا انسان کا جسم ہے، اور جو پہلا سوال تھا اسلام کے مطلب کہ اسلام کیا ہے، اور حضور نے جو جواب عطا فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرو، پھر رسالت کا اقرار کرو، پھر نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ ادا کرو، پھر رمضان کے روزے رکھو، پھر اللہ کے گھر کا حج کرو، جب اس کی استطاعت میسر، یہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا جو تعلق ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق ہے وہ انسان کی عقل کے ساتھ ہے، اور جو احسان کا تعلق ہے وہ انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ آپ اسی بات کو سمجھنے کے لیے نماز کی مثال ہے، ابھی 1-2 منٹ رہ گیا ہے، نماز کا وقت ہے۔